بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، رانا سہیل گلوبل پلس پلیٹ فارم سے حاضر ہے۔ آج میں آپ کو پاکستان کی اس ایک شخصیت کے بارے میں بتانا چاہوں گا جن کا نام ہے گاما پہلوان۔ گاما پہلوان یہ ایک پورا خاندان ہے پہلوانوں کا۔ جو گاما پہلوان ہے جی، یہ رستم زماں یعنی کہ ورلڈ چیمپئن، آج کے دور کے حساب سے دا ریسلر ہو از دا ورلڈ چیمپئن۔ اور گاما جو پہلوان ہے جی، ان کی ایک سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی 50 سال کی جو پہلوانی کا دور تھا، انہوں نے سب سے پہلے تو پہلوانی شروع کی جی 10 سال کی عمر میں، اور 50 سال کی پہلوانی کے اندر یہ آج تک کسی سے انہوں نے شکست نہیں کھائی، گاما پہلوان نے۔ اور آگے ان کا خاندان چلا، بولو پہلوان، اکی پہلوان، جہرا پہلوان، سارے بہت بڑا خاندان ہے یہ پہلوانوں کا۔ تو گاما پہلوان کی بات آج میں کیوں کر رہا ہوں، یہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ یہ گاما پہلوان ہمارے لیے فخر ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے، انڈیا پاکستان دونوں کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان کی تقسیم سے پہلے اور پاکستان کے بعد یہ جب آئے ہیں اس وقت تک یہ کبھی کسی سے شکست نہیں انہوں نے کھائی۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جب یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ گاما پہلوان جو اتنا طاقتور شخص تھا، اتنا طاقتور شخص کہ یہ روزانہ 5000 بیٹھکیں لگاتا تھا، 5000 بیٹھکیں اور 3000 پش اپس، 3000 پش اپ ایک سانس میں لگا لینا، انبلیویبل۔ اور یہ کس طرح کرتے تھے؟ اس کے پیچھے ان کی خوراک ہوتی تھی، ان کی ڈائٹ تھی، یا ڈائٹ کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، یا اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے، جیسے بھی آپ اس کا مطلب سمجھ لیں۔ تو یہ گاما پہلوان ایسی گاما پہلوان نہیں تھا، خوراک اور خوراک کو پھر ہضم کرنا اور ٹائملی۔ اور ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ اپنے ہم پلہ 40 پہلوانوں کے ساتھ یہ کشتی کیا کرتے تھے۔ خیر، اب اس کے لیے اتنا طاقتور جسم کو مینٹین کرنے کے لیے یہ کھاتے کیا تھے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یہ روزانہ جناب علی، یہ میں نے گوگل سے نکالا ہے، کوئی میں وہ نہیں ہوں، میں نے گوگل سے نکالا، اب یو کین چیک اٹ فرام گوگل۔ 10 لیٹر روزانہ دودھ پیتے تھے، جنہیں 10 کلو کہہ لیں آپ۔ روزانہ 10 کلو دودھ پیتے تھے، 6 دیسی مرغ کھاتے تھے، 6 دیسی مرغ، اور 1.5 پاؤنڈ جو ہمارے بادام ہیں، باداموں کی یہ سردائی پیا کرتے تھے، اس میں پانی ملا لیں، دودھ ملا لیں، اتنی ہیوی ڈائٹ لیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ جتنا بھی ان کا دل چاہتا تھا، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں کھاتے تھے، یہ مٹن یا بیف کم کھاتے تھے، لیکن یہ دیسی مرغی زیادہ کھاتے تھے، انڈے کھاتے تھے، اور یہ روزانہ 10 لیٹر دودھ ان کی روزانہ کی ڈائٹ میں شامل تھا۔ اب یہ جناب علی اتنا زیادہ، جس کو کثرت کہتے ہیں پہلوانی کی زبان میں، اتنی کثرت کرنے کے بعد یہ اس کو ہضم کر لیتے تھے۔ اب یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اب میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر ایک طرف گاما پہلوان ہیں، وہ اتنی زیادہ خوراک کھا رہے ہیں اور اس کو ہضم کرنے کے لیے اتنی زیادہ ایکسرسائز، اتنی زیادہ کثرت کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں۔ اس وقت ان کی خوراک پر کتنا خرچہ آتا ہوگا؟ یا آج کے دور میں اگر یہی وہ خوراک لیں، آج کے دور میں بھی 6 دیسی چکن لیں، 10 لیٹر دودھ لیں، 1.5 پاؤنڈ باداموں کی سردائی لیں، تھوڑا بہت ساتھ وہ لیں، مٹن لیں یا ایگز لیں، کتنا خرچہ آ جاتا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کتنا آتا ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے کرکٹ کے پہلوان جنہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا تھا، چونکہ وہ دور حاضر میں ہیں، میرے دور میں موجود ہیں، اس لیے مجھے ان کا پتہ ہے، اور آج بھی ان کے بارے میں خبر آئی ہے، اس لیے میں یہ آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں گاما پہلوان کا، کہ اگر گاما پہلوان اپنے دور میں تھے تو اس دور کا جو گاما پہلوان ہے جی کرکٹ کا، وہ ہے یا نہیں ہے، یا سمجھتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لوگ ان سے ایگری کریں یا نہ کریں۔ خوراک ان کی بھی کم نہیں ہے، وہ جو روزانہ خوراک لے رہے ہیں نا جی، مجھے نہیں پتا اپنے گھر پہ کتنی خوراک لیتے ہوں گے، لیکن
جو جیل کے اندر بیٹھ کے خوراک لے رہے ہیں وہ عمران خان صاحب، جیل کے اندر جو جیل نے ان کو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، اگلی فیسلٹیز بھی بات کروں گا. یہ جیل دیکھیں، ایک طرف گاما پہلوان ہے اور ایک طرف عمران خان ہے. عمران خان could you imagine کہ روزانہ کتنا کا کھانا کھا لیتے ہیں؟ could you imagine 20,000 کا روزانہ کھانا کھاتے ہیں. 20,000 کا پچھلے ایک مہینے میں 5,83,000 کا انہوں نے کھانا کھایا. 5,83,000. یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پاکستان کے جرنلسٹ ہیں زاہد گشکوئی، ان کی ایک سٹوری ہے، اگر سٹوری غلط ہے تو ان پہ سو کر دیں. اور یہ تقریباً 6 لاکھ کا کھانا ایک مہینے میں خان صاحب کہاں ڈالتے ہیں؟ یہ تو اتنی بیٹھ کے بھی نہیں لگاتے. 5,000 3,000 پش اپ بھی نہیں لگاتے ہوں گے 100 200 400 500 مان لیا، لیکن اتنا کھانا ہضم کیسے کرتے ہیں؟ یہ خان صاحب کا وہ کھانا ہے جو سرکار کے خرچے سے کھا رہے ہیں جیل کے اندر. اب پاکستان کی جیلوں میں اور بھی قیدی ہیں. خان صاحب آپ ساری جتنی بھی آپ کی ہے نا 5-7 سالہ سیاست کا دور، پچھلے دور اقتدار کا، اس میں آپ برابری کی سیاست کی بات کرتے ہیں، مساوات کے حقوق کی بات کرتے رہے ہیں، ایکویلٹی آف جسٹس کی بات کرتے رہے. یہ کھے اور سوا ایکویلٹی آف جسٹس ہے. ایک طرف وہ قیدی جن کو جناب رات کے کھانے دال اور وہ اکڑی ہوئی روٹی، باسی روٹی وہ ملتی ہے، اور وہ بھی مل جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ایک طرف آپ کا روزانہ 20,000 کا کھانا. یہ آپ کے دینے والوں پہ بھی وہ اور آپ کا لینے والوں پہ بھی وہ. غریب ملک ہے ہمارا خان صاحب، ہمارا غریب ملک ہے، غریب ملک کے لوگ ہیں. جیل کے اندر آپ کی اتنی سہولتیں ہیں، اتنی عیاشیاں ہیں، تو جیل کے باہر کیا کیا آپ کو وافر مقدار میں ملتا ہوگا. اوپر سے ہمارے جو جج صاحب ہیں، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں کہتا ہوں دیں خان صاحب کو دیں، اس سے بھی ڈبل دیں، لیکن میرے جیسے عام شہریوں کو بھی دیں، باقی کو وہ گامے ماجے کو بھی دیں، وہ جو غریب لوگوں کے نا قیدی وہاں پر ان کو بھی دیں آپ خان صاحب کو بے شک دیں، ساری سہولتیں دیں. تو جو ہمارے ملنے والے ہمارے جو دوست احباب ہیں جو زیادہ تر جھوٹے الزاموں کے اندر وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، بیچارے اچھا وکیل نہ کرنے کے باعث وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی کچھ دیں نا. پھر سارا کھانا آپ نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. اور ارباب اختیار اور خاص طور پر پنجاب حکومت جس کے اندر وہ جیل آتی ہے، اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اتنی سہولتیں آخر کیوں دے رہے ہیں. میں نہیں جانتا ایک بہانہ کہ باجوہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے، فیض کے کہنے پہ ہو رہا ہے. اگر ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے تو ان کو بھی پکڑیں، یا پھر جان چھوڑے جائیں. آپ کو پتہ ہے آپ لوگ عام بات کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کو بھی دیکھ لیں گے 2-4 مہینے، ہم دیکھیں گے آپ کو بھی. لوگ کہتے ہیں انگریز ہی اچھا تھا یار. یہ سننا چاہتے ہیں آپ آخر میں لوگوں سے کہ انگریز ہی اچھا تھا؟ کم سے کم انصاف تو ملتا تھا، کم سے کم برابری تو ملتی تھی. یہ اور بات ہے کہ مسائل اور تھے، اس طرح کے نہیں تھے. آپ تو دیدہ دانستہ طور پر غریب آدمی کو ایک تو مہنگائی سے آپ نے کمر توڑ دی ہے، دوسرا اس طرح کے سلوک سے توڑ دی ہے. دیکھیں کتنے قیدی ہیں جیلوں میں، ان قیدیوں پہ یا ان کے رشتہ داروں پہ کیا گزرتی ہوگی جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ٹیفن پکڑے ہوئے، روٹی پونا اور وہ ایک ٹوکری سی باسکٹ سی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، رشوت دے کے اندر کھانا لے کے جاتے ہیں کہ جی آج ایک کھانا دے رہے ہیں. ہفتے کے ہفتے ایک ملاقات ملتی ہے 15 سے 20 منٹ، اور وہ بھی پیسے دے کے. اور ایک طرف خان صاحب ہیں کہ 6 لاکھ کا کھانا کھا جاتے ہیں. میں یہ بات مانتا ہوں کہ خان صاحب یہ 6 لاکھ کا کھانا نہیں کھا سکتے. پی ٹی آئی کے دوستوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. اور بھائی یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور بھی سچ شامل ہے کہ جن لوگوں نے ان کو 6 لاکھ کا کھانا دیا، کیا خیال ہے کہ 6 لاکھ کا ہی کھانا دے دیا؟ اور بل 6 لاکھ کے ڈالے ہوں گے، ان پر بل انہوں نے 6 لاکھ کے ضرور ڈالے ہوں گے، اور چلو 3 لاکھ کا کھا لیا ہوگا. اور بھائی اتنی فیسلٹیز کیا؟ ایک طرف وہ دوسرا ایک جج ہے، وہ ہائی کورٹ کا پاکستان کا جج ہے، میں سیگا واحد میں بات کر رہا ہوں. یہ بدتمیزی اس لیے کرواتے ہیں کہ انہوں نے جج آلو چھولے والا اور جج ہائی کورٹ والا دونوں میں فرق نہیں چھوڑا. جے فار جج، جے فار جوکر، انہوں نے دونوں کو برابر کر دیا ہے. وہ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، کیا نام ہے، میں نے ادھر لکھا ہوا تھا، اجاز اسحاق، جسٹس اجاز اسحاق. کیونکہ وہ اس پہ لگائی ہے جی پابندی، تمام جیلوں پہ لگائی ہے، ملاقاتوں پہ، ملاقاتیوں پہ.
اس میں اندر خان صاحب کو بھی لگائی ہے، کیونکہ تھریٹ ہے جیل کو اندر کچھ انہی کے دوستوں سے کچھ تھریٹ ہے، وہ جو کہہ رہے تھے وہ آئیں گے جناب، وہ کالے چوگوں والے طالبان وغیرہ، تو کچھ جیلوں کو تھریٹ ہے، اس پہ پابندی لگی ہے تو ان کو بھی لگائی ہے۔ تو اب وہاں پر وہ جج ہے نا جی، جو اعجاز اسحاق، وہ کیا کہتا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں کہ ان کو وہاں پر نیٹ کی سہولت دی جائے، نیٹ بھی ایسا کہ جو وہاں پر بریک نہ ہو، تاکہ ان کو کوئی انٹرپشن نہ آئے اپنے سیاسی ملاقاتوں کے اندر۔ جج صاحب یہ بھی آرڈر دے دیتے کہ درمیان کی دیوار توڑ کے جو پیچھے گراؤنڈ ہے وہاں پر ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، یہ بھی آرڈر دے دیتے آپ۔ اللہ ہی جانے کیا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، کن لوگوں نے آپ کو جج لگایا تھا۔ جج صاحب آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کا آرڈر نہیں پاس کر سکتے جو جیل مینول کے اندر نہ ہو۔ جیل مینول والا بیچارہ پیٹ رہا ہے کہ جناب یہ میری جورسڈکشن نہیں، میں نہیں کر سکتا، یہ جیل مینول کے اندر نہیں ہے، تو اوپر سے کہتے ہیں یہ تو آرڈر ہی غلط ہے جناب، آپ نے جو دیا ہوا ہے کہ یہ بہانہ ہی غلط ہے۔ جج صاحب آپ اس طرح کے آرڈر نہیں دے سکتے، پہلے اس کی قانون سازی ہوگی، قانون سازی کے اندر آئے گا کہ جناب علی یہ نیٹ کی سروس دی جا سکتی ہے، پھر جا کے ملے گی۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ یہ ملے سہولت، صرف آپ ہی کے گھر والوں کے کرش کو نہ ملے، یہ تمام قیدیوں کو ملے، تمام غریب لوگوں کو ملے، جتنے بھی وہاں پر بے گناہ گار ہیں سب کو یہ سہولت میسر ہونی چاہیے۔ اور اللہ کرے کہ یہ کھانے والی سہولت اور نیٹ والی سہولت، ملاقاتوں والی سہولت بیچارے کتنی دور سے بسوں پہ ٹرینوں پہ بیٹھ کے اتنی مہنگائی کے اندر ملاقات کے لیے آتے ہیں، 10-15 منٹ کی ملاقات کے لیے، وہ بھی پیسے دے کر، تو ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں وہ۔ تو میں کہتا ہوں جیسا بھی اس طرح کے آرڈر آپ پاس کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا۔ صرف یہ نہ کریں کہ اپنے گھر والوں سے جزا لینے کے لیے آپ اس طرح کے آرڈر پاس کریں کہ میرے گھر والے خوش ہو جائیں کہ میں عمران خان کے حق میں یہ آرڈر پاس کر کے آ گیا ہوں۔ یہ پورے ملک و قوم کے لیے، پوری عوام کے لیے اس طرح کے آرڈرز ہونے چاہیے اور آپ پاس کروائیں۔ میں کہوں گا کہ پارلیمنٹ بھی پاس کرے کہ جو سہولت ایک وی آئی پی کو وہاں پر ملے، سماجی سہولت کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ان کے پروٹوکول کی ہوتی ہے وہ الگ ہے، جو اس طرح کی سہولت کھانے کی، ملاقاتوں کی، وہ عام قیدیوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔